السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں سید فواز زیدی۔ بار بار کہتے رہے لیکن لوگوں نے احتیاط نہیں کی، اب ہمیں سختی کرنا پڑے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان، اب لاک ڈاؤن کے بجائے سلیکٹو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ٹائیگر فورس کی نشاندہی پر پولیس اور انتظامیہ ایکشن لے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنا ہے، عوامی مقامات پر ماسک کے بغیر جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کیا کہا اس سلسلے میں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے۔ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک سلیکٹو لاک ڈاؤن کریں گے، جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں، اور ان ایریاز کو بند کریں گے۔ ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی، کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی۔ اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا، کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے، کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس، یعنی SOPs کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی، لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں، آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ گفتگو کی، اسی پر تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور اور سینئر تجزیہ کار احمد ولی صاحب۔ احمد صاحب، وزیر اعظم نے SOPs پر سختی کرنے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی ہاٹ اسپاٹس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کے خیال میں لاہور میں کون کون سے علاقے ہاٹ اسپاٹس میں شامل ہیں؟ دیکھیں، علاقے تو اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے، لاہور کے تمام علاقے جو ہیں وہ ہاٹ سپاٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ لبرٹی کی بات کریں، گلبرگ کی یا کسی کراؤڈڈ ایریا کی یا کسی مارکیٹ کی، ہر جگہ پہ اس وقت کرونا جو ہے پھیل چکا ہے۔ ہر جگہ سے اموات کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں رجسٹرڈ ہیں، کچھ غیر رجسٹرڈ ہیں، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹیسٹ نہیں کروائے، لیکن جو سارے علامات ہیں ساری وہ سیم تھی جو کرونا کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر جو کام کرونا نے یہاں لاہور میں کرنا تھا وہ کام کر چکا ہے۔ ابھی آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سختی کریں گے، تو یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سختی جو ہے جب لاک ڈاؤن لفٹ کیا جا رہا تھا تو اسی وقت سختی ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک پورے لاہور میں چند جگہوں کے علاوہ کوئی سختی نہیں تھی، یعنی شاپنگ مالز یا گلبرگ کی مارکیٹ یا کوئی اس طرح کے کچھ علاقوں کے علاوہ پورے لاہور میں کسی بازار میں کوئی سختی نہیں تھی۔ ہر جگہ پہ دکاندار جو ہیں خود بھی ماسک نہیں پہن رہے تھے اور لوگ بھی نہیں پہن رہے تھے، تو اس کی وجہ سے پورے 1 مہینے کے اندر تقریباً عید سے پہلے اور عید کے بعد کے جتنے دن ہیں، تو اس دوران لاہور میں بہت زیادہ کرونا پھیلا ہے، جس کی وجہ سے بہت خوف اور ڈر کی علامات ہیں لوگوں میں، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں لوگ۔ اور جو ایسے لوگ، جب حکومت کو یہ پتہ ہو کہ لوگ یہاں پہ کرونا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے کہاں SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے۔ احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں سلیکٹو لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، جو کورونا کے حوالے سے حکومتی پالیسیاں ہیں وہ درست سمت میں چل رہی ہیں؟ تباہ کن پالیسیز ہیں اور اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی تک اس ڈیفینیشن سے ہی نہیں باہر نکل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن، کرفیو، اسمارٹ لاک ڈاؤن، سلیکٹو لاک ڈاؤن۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب جا کے آپ کو احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ شروع میں آپ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا ریاکشن تھا جب سندھ نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ڈر گئے، ڈر کے انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ مطلب یعنی کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ڈر گئی، اور اس کے چند دن کے بعد خود ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے پنجاب میں لگا دیا، KP میں لگا دیا، اور خود وزیر اعظم صاحب کا جو علاقہ ہے جہاں میرا خیال ہے انہی کی حکومت ہے، وہاں اسلام آباد میں لگا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ایلیٹ نے لگوا دیا۔ ان کے وزیر گورنر صاحب یہاں یہ کہہ رہے تھے، عمران اسماعیل صاحب کی تو فیشن کے طور پر لگوایا ہے ایلیٹ نے، کیونکہ نیو یارک اور لندن میں لگا تھا تو کراچی والے کہہ رہے تھے ڈیفنس کلفٹن والے۔ تو جب آپ کی، اور پھر آپ پبلک پوسچرنگ آپ
آپ دنیا بھر میں پھر آپ ٹویٹیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو ہے. گورنر عمران اسماعیل کی ٹویٹ ہے کہ یہ فلو ہے. خرم شیخ زمان نے کہا کہ ہے ہی نہیں, بیماری نہیں کوئی ہے. ہم ہسپتال میں جاتے ہیں, ہسپتال میں جا کے پتہ کرتے ہیں. کم سے کم ان کے مطلب لوگوں کو موت کی منہ میں دھکیل دیا. یہاں ان کے بڑے بڑے لیڈرز اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب ایک لیڈر بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہے گا یہ ہے ہی نہیں وبا, یہ آئی نہیں پاکستان میں وہ کیٹیگری والی, پتہ نہیں کیٹیگری سی. پوری دنیا میں ایک خرم شیر زبان اور پی ٹی آئی ہے جن کو کیٹیگری کا بھی پتہ ہے کہ کیٹیگری سی آئی ہے, اور کوئی یہ پیپلز پارٹی والے وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, اسپتال میں کوئی پیشنٹ ہی نہیں ہے. تو اب جا کے آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑے آپ انڈسپلنڈ ہیں, ایس او پیز نہیں فالو کر رہے ہیں. جب رمضان سے پہلے جب بات چیت ہو رہی تھی تو 56 مسلم ممالک ہے, 55 میں کہیں خانہ کعبہ میں نہیں کراوی ہوئی, مسجد نبوی میں نہیں کراوی ہوئی. یہاں انہوں نے پھر عید کی شاپنگ ان کو, بھائی آپ قوم کو کیوں نہیں بتا سکتے تھے کہ نہیں کھولیں گے ہم بازار عید کی شاپنگ کے لیے؟ کیوں نہیں کہا بھائی؟ یا تو یہ ہے نا کہ یہ تو آپ کا بلیف ہوتا کہ ایک سے دوسرے شخص کو یہ ٹھیک ہے. یعنی محمد زبیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیز درست سمت میں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, آپ کا موقف سامنے آیا. احمد ولی صاحب آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. یہ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن, اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی تو ابھی تک ہم تعریف یہی سمجھے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن, یہ کہ ہفتے اور اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی. باقی تمام دنوں میں صبح 8 یا 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک یا 7 بجے تک مارکیٹس جو ہیں یا ہر بزنس جو ہے وہ کھلا رہے گا. تو یہ تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن, یعنی کہ 2 دن کے لیے جو ہے وہ مکمل پابندی ہوگی. لیکن اب جو سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے, ابھی اس کی جو تعریف ہے وہ بالکل ابھی کلیئر کرنی ہے انہوں نے, کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاٹ سپاٹس جو ہیں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کن ایریاز میں سے کیسز زیادہ نکل رہے ہیں, اس ایریا کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. لیکن ہم جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں, جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہوگا آلریڈی کہ کن کن علاقوں سے یا کون سے علاقوں سے کم آ رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسپریڈ ہو چکا لاہور میں. اس وقت یہ نہیں ہے کہ گلبرگ میں کیسز نہیں ہیں, صحیح. اس وقت یہ نہیں ہے کہ لبرٹی مارکیٹ میں کیسز نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے لاہور میں ہی کیسز آ رہے ہیں, اسی وجہ سے سب جگہ ہی لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا احمد ولی صاحب. ماسک اور سینیٹائزر کے بعد پلازمہ بھی بلیک میں فروخت ہونے لگے ہیں. لوگوں نے عطیہ کی جانے والی چیز کو کاروبار بنا لیا ہے. انٹرنیٹ پر پیجز بن چکے ہیں. کھلم کھلا 8 سے 10 لاکھ روپے تک کا ڈونیشن مانگا جاتا ہے. پشاور سے فیاض احمد کی رپورٹ. پشاور کے خونی ایجنٹس نے انسانیت کو بھی سولی پر چڑھا دیا. شہر میں ابھی ماسک, سینیٹائزر, آٹے مافیا پر لگام ڈالی ہی گئی تھی کہ خون کا سودا کرنے والوں نے نیا دھندا شروع کر دیا. انٹرنیٹ کھولیے تو 1-2 نہیں بلکہ آپ کو درجنوں شکایتیں مل جائیں گی. ایجنٹ صحت یاب مریضوں سے پلازمہ 1 سے 2 لاکھ روپے میں خریدتے ہیں, پھر اسے ضرورت مند مریضوں کو 6 سے 8 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے. یہ ساری ڈیلنگ خفیہ طریقے سے سرکاری اسپتالوں کے باہر ہوتی ہے. ہم تو فری میں ڈونیٹ کریں کیونکہ ہم انسانیت کے لیے خدمت کرتے اور ہم دے رہے تھے, لیکن مجھے اس دوران کالز ملی کہ آپ اپنا پلازمہ جو ہے ہم پر بھیج دیں. یہ ڈفرینٹ ایجنٹ سے, اور ایجنٹس ہم سے لے کے وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ میں ہمیں دے دیں, ہم آگے یہ بیچتے ہیں. ہمارے پاس یعنی لوگ موجود ہیں وہ لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور ترجمان حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کو بھی گھناؤنے دندے کی کئی شکایات ملی, لیکن آگے کی کارروائی اور اس کا نتیجہ اب تک 0 ہے. پشاور میں انسانیت بک رہی ہے. کورونا سے صحت یاب مریض عطیہ کرنے کے بجائے اپنا پلازمہ فروخت کر رہے ہیں, مگر اس کالے کاروبار کو روکنے کے لیے محکمہ صحت خاموش ہے. کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ فیاض احمد, سما, پشاور. پلازمہ فروخت کرنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے, ایسا کہنا ہے کرونا کے پہلے مریض یایا جعفری کا. سما سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے انسانی بنیادوں پر خدمت ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ بھی کہا کہ کرونا متاثرین ڈرے نہیں, پلازمہ عطیہ کریں, اس سے صحت اور بہتر ہوتی ہے. پلازمہ دینا تو ویسے بھی ایک طریقے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے, کہ جو لوگ ریکور ہوئے ہیں
وہ اس بیماری سے اللہ کے کرم سے نجات پائی ہے انہوں نے، تو انہیں چاہیے کہ دوسروں کی بھی مدد کریں اس بیماری سے نکلنے میں، اپنا پلازما ڈونیٹ کریں، اور اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو بلکہ صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے خود 2 دفعہ پلازما ڈونیٹ کیا ہے اور اس سے مجھ پر کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ یا اثر نہیں پڑا برا۔ باقی جو لوگ جو ہے اگر اسے سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ اخلاقی طور پہ صحیح کام نہیں ہے، اور بحیثیت پاکستانی اور مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس موقع پہ انسانی بنیادوں پہ کوشش کریں کہ جو ہم سے خدمت ہو سکتی ہے اپنے ملک کی اور دیگر لوگوں کی، وہ ضرور کریں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے پلازما بیچنے کی المناک خبر۔ سما نیوز سے گفتگو میں مذہبی اسکالر بلال قطب نے کہا ہے کہ بحران میں یہ قوم بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے، جھوٹ کو ہم نے پالیسی بنا لیا ہے، اب خون بیچنے والوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جو ہم نعرے لگا رہے تھے کہ ہم ایک بہت متحدہ قوم ہے، ہم مذہبی قوم ہیں، ہم عبادت گزار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ نعرے ہمارے جھوٹے تھے۔ ہم کرائسس کے اندر ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، میں اور آپ ہم سب کبھی نہ کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن جھوٹ کو اپنی پالیسی بنا لینا یہ حاکم بھی کر رہا ہے، ممبر بھی کر رہا ہے، تو بھائی عوام کیوں نہ کرے؟ اس میں اگر یہ میں سارا بلیم اس وقت حکومت پہ ڈال دوں کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے، وہ عبرت دے کر کریں گے کیا؟ لوگ جو خون بیچنے والے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے ان کے لیے سزا کا تعین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آج اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس قوم کی تربیت کرنے والے، اس قوم کی حکومت کرنے والے برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کی کوششیں جاری ہیں۔ ایکٹیمرا انجیکشن کا ٹرائل شروع کرنے کے لیے 9 اسپتالوں میں انجیکشنز کی پہلی کھیپ بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے اسپتال اس میں شامل ہیں۔ دانیال عمر کی رپورٹ۔ کورونا کے مریضوں کو صحت یاب کرنے کا مشن، ایکٹیمرا انجیکشن کا ٹرائل شروع۔ ہر مریض کو 4 انجیکشن لگائے جائیں گے۔ اچھے نتائج آنے کے بعد اسپتالوں کو اجازت دے دی جائے گی۔ حکام کے مطابق ٹرائل کے لیے چنے گئے 9 اسپتالوں میں سے 6 لاہور میں ہیں۔ ان اسپتالوں میں میو اسپتال، جنرل سروسز، جناح، گنگا رام اور پی کے ایل آئی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اور نشتر اسپتال ملتان کو بھی انجیکشن بھجوائے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 460 انجیکشن بھجوائے گئے، جن کے نتائج نوٹ کرنے کے بعد مزید پیش رفت ہوگی۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ عام افراد یا نجی اسپتالوں کے لیے فی الحال ایکٹیمرا انجیکشن خریدنے پر پابندی ہے۔ لاہور میں کرونا وائرس کے تشویشناک مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے آئی سی یو وارڈز بھر گئے ہیں، مزید وینٹیلیٹرز بھی دستیاب نہیں۔ دانیال عمر کی رپورٹ۔ کورونا مریضوں کے لیے محکمہ صحت کے انتظامات کم پڑ گئے۔ شہر کے بڑے اسپتالوں میں ایک بھی وینٹیلیٹر خالی نہیں۔ سروسز اسپتال، جناح اسپتال اور جنرل اسپتال کے تمام وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریض موجود ہیں۔ پی کے ایل آئی، کوٹ خواجہ سعید اور نواز شریف یکی گیٹ اسپتال کے وینٹیلیٹرز بھی بھر گئے۔ میو اسپتال میں 50 میں سے صرف 1 وینٹیلیٹر خالی ہے، جبکہ اس وقت شہر میں 25,000 سے زائد کورونا کے مریض ہیں۔ شہر کے اسپتالوں کے 69% ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں بھی مریضوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دانیال عمر، ساما، لاہور۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ بیٹے علی قاسم گیلانی نے والد کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس بہت تیزی سے اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی وائرس میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آنے پر بیٹے علی قاسم گیلانی نے حکمرانوں اور نیب کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ طنزیہ انداز میں عمران خان کی حکومت اور نیب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے میرے والد کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، تو ایسے میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ علی قاسم گیلانی نے حکمرانوں اور نیب کو اس کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ حکومت اور نیب نے میرے والد کی زندگی خطرے میں ڈالی ہے، علی قاسم گیلانی کا ایسا کہنا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے سابق وزیر اعظم، کورونا وائرس سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس تیزی سے پنجے گاڑ رہا ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی وائرس میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شہباز گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے الزام لگا دیا ہے، طنزیہ انداز انہوں نے اپنایا ہے، وزیر اعظم سے شکوہ کیا ہے، نیب سے شکوہ کیا ہے کہ میرے والد صاحب کی زندگی آپ لوگوں نے خطرے میں ڈالی ہے، ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلے تو سب سے پہلے اللہ گیلانی صاحب کو اور تمام لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں
انہیں اللہ کی ذات شفا دے اور جلد صحت یاب کرے، ہماری دعائیں ساتھ ہیں۔ لیکن جہاں تک بات جیسے شہباز شریف صاحب نے پہلے کہی، ایک دن وہ نیب کے پاس جاتے ہیں، خود ساتھ ہجوم لے کے جاتے ہیں، نیب ان کے لیے بہت بہترین انتظامات کرتی ہے وہاں پر کہ ان کے لیے ایک علیحدہ روم بناتی ہے، شیشے کے پار بیٹھ کے لوگ ان سے بات کریں گے، انہیں ماسک لگا کر اکیلے وہاں جانا چاہیے تھا، ساری SOPs وہ پامال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت میں بھی آپ نے دیکھا کتنے ہجوم کو وہ ساتھ لے کے گئے۔ تو جب آپ پورا ٹولہ ساتھ لے کے جائیں گے، SOPs کو وائلیٹ کریں گے تو پھر ایسے حادثات ہوں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو زبردستی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آپ کے سامنے ہم پہ پریشر ڈالتے رہے۔ حکومت نے بہت دفعہ آفر کی کہ ورچوئل اجلاس ہونا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ اور ہماری طرف سے تمام لوگوں کا رد عمل آپ کے سامنے ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ایک اس طریقے سے ہو کہ ورچوئل آن لائن اجلاس ہو جیسے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوا، لیکن یہاں پر جن کو سب سے پڑھے لکھے محتاط لوگ سمجھا جاتا ہے، جن کی بہت عزت ہے ڈیموکریسی میں، انہوں نے بھی کئی لوگوں نے ایسا سخت رویہ اپنایا، ربانی صاحب جیسے ہیں، اور رضا ربانی صاحب انہوں نے کہا نہیں جی یہ ورچوئل تو ہو ہی نہیں سکتا، تو فزیکلی ہی ہوگا۔ تو بنیادی طور پر اپوزیشن کو اپنے رویوں پہ خود غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان کی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جن سے یہ بیماری پھیلے گی، اور جو حکومت کے بتائے ہوئے SOPs ہیں ان کی وائلیشن ہوگی، اور پھر جب یہ وائلیشن کرتے ہیں اور اس سے کسی کو بیماری ہوتی ہے تو پھر بھی حکومت کو مرتد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، شہباز شریف صاحب ایک دن جاتے ہیں نیب میں، 24 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پازیٹیو آ گیا۔ 24 گھنٹے میں آپ کو ٹیسٹ نہیں آ سکتا، انکوبیشن پیریڈ کو ٹائم لگتا ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 4, 5, 6 دن لگتے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ ہو اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کرونا ہوا ہے کہ نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے خود سے دیکھنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ اس چیز پہ سیاست کرنے کی انفارچونیٹلی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شہباز گل صاحب، بڑا اہم معاملہ ہے آج وزیر اعظم نے بھی اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف تو ہم گئے لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اب سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے شہباز گل صاحب؟ جی دیکھیے، اسمارٹ لاک ڈاؤن وہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے جس کی پہلے دن سے پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے پورے شہر کو یا پورے صوبے کو یا پورے ملک کو بند کر دیا جائے جو مودی نے کیا، اور اب وہاں پہ 34% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک ہفتہ کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ فوڈ نہیں ہے، تو پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اگر کہیں پہ وائلیشن ہو رہی ہے یا کہیں پہ اسپریڈ زیادہ ہے تو اتنے ٹارگیٹڈ ایریا کو بند کر دیا جائے، ساری چیزوں کو اکٹھے بند نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی روزی روٹی چلتی رہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں۔ جی اچھا شہباز گل صاحب، آپ کے علم میں بھی یقیناً یہ خبریں آئی ہوں گی، پلازما کو بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر حکومت کو کوئی شکایات وغیرہ مل رہی ہیں پراپرلی؟ دیکھیے جی، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس ٹائم جو اس بیماری کے خلاف لڑا جائے۔ اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یہ شروع ہوا ہے ابھی، یہ تمام کی تمام چیز آپ کے سامنے یہ شروع ہوئی ہے۔ شروع کا مطلب یہ کہ چند مہینے ہوئے ہیں، ابھی کسی کو اس کی حتمی چیزوں کا نہیں پتا۔ یہ پلازما کی بات بھی آپ دیکھیں، ہر جگہ پہ حکومت سپورٹیو ہے اور انشاءاللہ سپورٹیو رہے گی بھی آئندہ بھی، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ ان نون ہے ریسرچ وائز۔ تو جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوتی جائیں گی ہم ان کو پروموٹ کرتے جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ اس بیماری سے ہم سب کو مل کے لڑنا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا شہباز گل صاحب وقت دینے کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے ممبران اسمبلی بھی کرونا وائرس کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسپیکر، 2 وزیر، 1 معاون خصوصی سمیت 14 MPs متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1 رکن اسمبلی جانبر نہ ہو سکے۔ پشاور سے عبدالرحمان کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندے بھی کرونا کے نشانے پر۔ وائرس کا سب سے پہلا شکار منگا مردان کے عبدالسلام آفریدی بنے۔ صوبائی معاون خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش، صوبائی وزیر ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد بھی کرونا کا شکار بنے، جو تمام صحتیاب ہو چکے ہیں۔ نوشہرہ سے رکن اسمبلی جمشید الدین کاکا خیل وائرس کا مقابلہ نہ کر سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ دیر سے MMA کے رکن عنایت اللہ خان، مسلم لیگ نون کے جمشید محمد اور بلوچستان عوامی پارٹی کے شفیق شیر بھی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسپیکر مشتاق غنی، صوبائی وزیر ریلیف و بحالی اقبال وزیر، PTI کے ہمایون خان، انور زیب خان، مدیحہ نثار اور زینت بی بی کورونا کا شکار۔ اپوزیشن کے بہادر خان بھی متاثرہ افراد میں شامل،
جو اس وقت اپنے گھروں میں قرنطینہ ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس 19 جون کو ہوگا، جس سے قبل تمام اراکین اسمبلی کا ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ شاہد خان آفریدی بھی کورونا متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں۔ بوم بوم کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ آفریدی کا کہنا ہے کہ 2 روز سے طبیعت ان کی خراب تھی، ٹیسٹ کرایا تو پازیٹیو آیا ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی بھی کورونا کا شکار۔ ٹویٹ میں لکھا کہ جمعرات سے طبیعت خراب تھی، جسم میں درد بھی تھا، کورونا کا ٹیسٹ کرایا جو بدقسمتی سے مثبت آ گیا۔ آفریدی نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی کرکٹرز بھی شاہد آفریدی کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ محمد یوسف نے ٹویٹ میں لکھا، لالا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اور تمام بیماروں کو صحت دے۔ کامران اکمل نے ٹویٹ کیا، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ شاہد آفریدی کورونا وبا کے آغاز سے ہی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ سندھ سے کشمیر تک متاثرہ خاندانوں میں راشن پہنچایا، ملک کے مختلف مقامات کے دورے بھی کیے، جہاں ان کی فاؤنڈیشن نے غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے پوسٹ بجٹ پیش کر دیا، بتایا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا کیونکہ کورونا سے پریشان قوم پر مزید کوئی بوجھ نہ پڑے۔ صنعت کے لیے ہزاروں خام مال مصنوعات پر ڈیوٹی صفر کی جا رہی ہے، 10 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکسز ختم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سن لیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں، ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے، LED ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے۔ سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے۔ پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے 0.5% کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی POS میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے پوسٹ بجٹ تقریر میں واضح کر دیا ہے کہ قرض ادا نہیں کر سکتے، اگر ماضی سے یہ تحفہ نہ ملا ہوتا تو احساس پروگرام کو 20 گنا بڑھایا جا سکتا تھا۔ مزید کیا کہا، سن لیتے ہیں۔ جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے، جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی ہمیں 2900 ارب پھر دینے ہیں، تو قدرتی بات ہے اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ 3000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں، تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے، 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا۔ وزیر صنعت حماد اظہر کہتے ہیں کہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر پیدا کرتی ہیں، لیکن جب معیشت خسارے میں ہو تو نوکریاں پیدا نہیں ہوتی۔ اس سال نوکریاں بچانے پر توجہ ہے، اگلے سال روزگار پیدا کرنے پر ہوگی۔ وہ مشیر خزانہ کے ساتھ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پہلا سوال ہوا تھا موبائل پالیسی کے حوالے سے، جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو SRO میں ایڈریس کیا جائے گا، فائنینس بل میں نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات 8 کی اور 1 کروڑ نوکریوں کی ہوئی۔ تو ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو نوکریوں کی کریشن کا جو انجن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو معیشت میں نمبر 1 استحکام ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معیشت خساروں کے سر پہ چل رہی ہو، دیوالیے کے قریب کھڑی ہو، زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے ہوں اور نوکریاں بنیں۔ اور تیسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ جو نوکریوں کا جو سب سے بڑا انجن ہے پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر کے اندر، وہ SMEs ہے، انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹر کے اندر۔ تو اس کو سیکیور اور ریلیف کرنے کے لیے ہم نے جو 50 ارب کا پیکج دیا، فوراً ایک کیش انجیکشن دی انہیں کہ 3 ماہ کے بجلی کے بلوں کو کریڈٹ کر دیا ان کے بجلی کے بل کے اندر۔ ہم نے نوکریوں کو
جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے، تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے پوسٹ بجٹ تقریر میں بتایا ہے کہ کرونا وبا کے سبب معیشت کو کتنا نقصان پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن مشکل سے 3,900 ارب تک پہنچی ہے، معیشت کو 3,000 ارب کا نقصان ہوگا۔ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3,000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3,000 ارب کی کمی آئے گی۔ اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا۔ مشکل مالی حالات کے باوجود سینٹ، قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کے اخراجات میں اضافہ، بجٹ میں بڑے ایوانوں کے لیے بڑی رقم مختص۔ پی ایم آفس نے سادگی مہم کے ذریعے قوم کے 20 کروڑ روپے بچا لیے۔ شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کوئی اضافہ تو نہ ہوا، لیکن بڑے گھروں کے بڑے خرچے کے لیے بڑی رقم مختص کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کے بجٹ میں 65 کروڑ، سینٹ کے بجٹ میں 61 کروڑ کا اضافہ۔ البتہ وزیر اعظم آفس نے کفایت شعاری مہم کے تحت بچت کی مثال قائم کر دی۔ مختص بجٹ میں ریکارڈ 20 کروڑ کی کمی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق قومی اسمبلی کے جاری اخراجات 4 ارب 60 کروڑ سے بڑھا کر 5 ارب 26 کروڑ، جبکہ ایوان بالا کا بجٹ 2 ارب 84 کروڑ سے بڑھا کر 3 ارب 45 کروڑ کر دیا گیا۔ مختص رقم میں اضافہ دونوں ایوانوں کے ملازمین، آپریٹنگ لاگت اور تزئین و آرائش کے اخراجات کے لیے کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق وزیر اعظم آفس نے مالی سال 2019-20 میں 1 ارب 4.5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ موجودہ بجٹ میں 20 کروڑ کی کمی کر کے 86 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص۔ ایوان صدر کا بجٹ 99 کروڑ 20 لاکھ برقرار۔ ملک کی بڑی عدالت کے اخراجات میں بھی 31 کروڑ کا اضافہ۔ اگلے سال کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کا بجٹ مقرر کر دیا گیا۔ تاجروں اور صنعتکاروں نے وفاقی بجٹ کو معیشت کی بہتری کے لیے ناکافی قرار دے دیا ہے۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی بڑا ریلیف نہیں دیا گیا۔ حکومت کی آمدنی تبھی ہوگی جب صنعتیں لگیں گی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ صدر کراچی چیمبر آغا شہاب کہتے ہیں کرونا کے اثرات سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، وفاقی بجٹ میں رکھے گئے اہداف حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ دیکھیں جو آج بجٹ پیش کیا گیا ہے اور جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں جی ڈی پی کے، ایگریکلچر کے، مینوفیکچرنگ کے اور سروسز کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہداف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو حاصل کیا جا سکے۔ بزنس مین گروپ کے جنرل سیکرٹری اے کیو خلیل بھی وفاقی بجٹ سے خوش دکھائی نہیں دیے۔ کہا حکومت کو ٹیکس فری اور ریلیف والا بجٹ دینے کی تجویز دی تھی۔ چیئرمین کونسل آف آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن زبیر موتی والا کہتے ہیں بجٹ کا سب سے بڑا ہدف بے روزگاری کو لگام دینا تھا، مگر کہیں کوئی تجویز نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کی پیداواری لاگت کو 40% کم نہیں کیا گیا تو انڈسٹری چلانا اور روزگار پیدا کرنا مشکل ہوگا۔ اشرف خان، سما، کراچی۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی نے پیپلز پارٹی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا سندھ حکومت چور ہے۔ حلیم عادل شیخ نے وفاقی بجٹ کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں پیپلز پارٹی کو ویگو اور سگریٹ مہنگی ہونے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں مشکل حالات میں وفاقی بجٹ پیش کیا، کئی شعبوں کو ریلیف بھی دیا گیا، ملک چلانا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا۔ انہوں نے سندھ کے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے ڈائریکٹ کہوں گا کہ سندھ کی حکومت چور حکومت ہے، سندھ کی حکومت کرپٹ حکومت ہے، سندھ کی حکومت نااہل حکومت ہے، اس کے اوپر نگرانی کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں غریب کے بیٹے کی ٹافی مہنگی نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی نیا ٹیکس لگایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ویگو اور سگریٹ مہنگی ہونے کی تکلیف ہوئی ہے۔ بغیر پڑھے لکھے آ کے اس کو ریجیکٹ کر کے اور وقت تماشا لگایا اسمبلی کے اندر، تو ابھی گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ حلیم عادل شیخ نے مزید کہا کہ اپوزیشن دفاعی بجٹ پر تنقید کر رہی ہے، دفاع کے بجٹ میں کمی ممکن نہیں، ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔
حکومت سندھ نے وفاقی بجٹ مسترد کرتے ہوئے رواں مالی سال کے دوران 234 ارب روپے کم ملنے کا شکوہ کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے ترقیاتی کام متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں مرتضی وہاب نے کہا کہ پاکستان میں تبدیلی تو آئی مگر تباہی کی شکل میں۔ مزید کیا کہنا تھا حکومتی نمائندگان کا، سن لیتے ہیں۔ ہمیں ہمارا حصہ تھا اس سے 234 بلین جو ہیں 234 ارب کم دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا اثر ہماری ڈیولپمنٹ پر، دیگر جو ہماری ایشوز ہیں ان پر آیا۔ تبدیلی تو پاکستان میں آئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ تبدیلی تباہی کی شکل میں آئی ہے۔ وعدہ کچھ کیا ریلیف کے حوالے سے، ٹیکس ٹارگٹ کچھ رکھا، ٹیکس ٹارگٹ کو 3 بار ریوائز کیا، لیکن ریوائز کرنے کے بعد بھی جو ٹارگٹ تھا اس کو یہ لوگ اچیو نہیں کر پائے۔ وزیر اعظم عمران خان منگل کی شام کو کراچی پہنچ رہے ہیں اور کورونا سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ شہریوں کو اس دورے سے کتنی امیدیں ہیں، جان لیتے ہیں شاہنواز علی قادری کی اس رپورٹ میں۔ عمران خان منگل کی شام کراچی پہنچ رہے ہیں اور شہر میں ہونے والے کورونا وائرس کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ یہ دورہ کتنا اہم ہے اور کراچی والے اس دورے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کتنی توقعات رکھتے ہیں، چلے ہم ان سے جانتے ہیں۔ غریب تو مرتا جا رہا ہے، جیسے پہلے مرا تھا، نہ اس کے آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے۔ اس دورے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اتنی نرمی کی ہوئی ہے۔ غریبوں کے لیے کچھ فیصلہ کرنی چاہیے ان کو، جو آج کل غریب ہوگی، جو بے روزگار ہو گئے، سیٹوں نے کام سے نکال دیا ہے، آدھی سیلریاں مل رہی ہیں، بہت فرق پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ تاجروں کا اگر کام ہوگا تو ہمارا کام ہوگا، اگر تاجر کا کام نہیں ہوگا تو بچارے کہاں سے دیں گے پیسے؟ دورے سے بس ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ اچھا کرے۔ کورونا وائرس کے بعد عمران خان 3 صوبوں کا دورہ کر چکے ہیں اور 2 مرتبہ دورہ کراچی منسوخ ہوا ہے۔ بدھ کی صبح عمران خان لاڑکانہ روانہ ہو جائیں گے۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے سما۔